ناظرین اکرام، انسان جہاں بھی کہیں رہا ہے اس نے وہاں ایسے ایسے شکار بنائے ہیں جنہیں لوگ صدیوں تک یاد رکھتے ہیں۔ ان شکاروں کو ہم عجوبے کہتے ہیں۔ میرا نام محمد نبیل ہے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا قدیم کے 7 عجوبوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو چلیں شروع کریں۔ نمبر 1، لائٹ ہاؤس آف الیگزینڈریا۔ ناظرین اکرام، مصر کے ساحلی شہر اسکندریہ کے ایک جزیرے پر بنایا گیا یہ لائٹ ہاؤس، جو دنیا کا پہلا مینار اور پہلا لائٹ ہاؤس تصور کیا جاتا ہے۔ یہ مینار 280 قبل مسیح میں بنایا گیا تھا۔ اس مینار کا مقصد سمندر میں موجود تجارتی جہازوں کو راستے کی رہنمائی کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، جسے رات کو اس مینار کے اوپر والے حصے پر آگ لگا کر روشنی کی جاتی تھی اور کہا جاتا ہے کہ اسی روشنی کی وجہ سے مینار کو دور سے دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کی بلندی کچھ روایات کے مطابق 350 فٹ اور کچھ کے مطابق 380 فٹ تھی۔ اس مینار کے 3 حصے تھے۔ اس کا سب سے نچلا والا حصہ چکور تھا اور دوسرا حصہ سیر و تفریح کے لیے بنایا گیا تھا اور اس کے سب سے اوپر والے حصے پر آگ لگائی جاتی تھی۔ ناظرین اکرام، 10 صدی میں آنے والے زلزلوں کی وجہ سے اس مینار کو بہت نقصان پہنچا اور پھر بعد میں آنے والے زلزلوں سے یہ مینار تباہ ہو گیا۔ ناظرین اکرام، آج اس جگہ پر ایک قلعہ موجود ہے۔ اس قلعے کی تعمیر میں مینار کی باقیات کا استعمال کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، آج بھی یہ قلعہ مصر کے شہر اسکندریہ میں موجود ہے اور لوگ یہاں ایک مینار کی باقیات کو دیکھنے آتے ہیں۔ نمبر 2، ٹیمپل آف آرتیمس۔ آرتیمس کا ٹیمپل 550 قبل مسیح میں افسس کے مقام پر تعمیر کیا گیا۔ آرتیمس کا ٹیمپل ایک یونانی دیوی آرتیمس سے مصنوع تھا۔ آرتیمس، جسے شکار کی دیوی یا اریانا کہا جاتا ہے، جو یونانی دیو مالا میں ایک انتہائی محترم دیوی سمجھی جاتی تھی، جو دیوتا زیوس کی بیٹی تھی۔ یہ دیوی اپنی تیر اندازی کی وجہ سے مشہور تھی۔ آرتیمس کا ٹیمپل شہنشاہ فیروسس نے تعمیر کروایا۔ یہ تقریباً 425 فٹ لمبا، 225 فٹ چوڑا اور 60 فٹ اونچا تھا۔ یہ ٹیمپل 127 ستونوں پر مشتمل ایک عمارت تھی۔ ناظرین اکرام، اس ٹیمپل کو کئی بار توڑا اور تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے اس کو فیروڈوسس نام کے ایک شخص نے 356 قبل مسیح میں آگ لگا دی تھی۔ بعد میں اسے گرفتار کر کے وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ اس نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ تاریخ میں اس کا نام زندہ رہے۔ اسے آخری مرتبہ عیسائی پادریوں نے 401 صدی عیسوی میں مکمل طور پر توڑ ڈالا اور پھر اسے کبھی تعمیر نہیں کیا گیا۔ اس عمارت کی باقیات ترکی میں آج بھی موجود ہیں۔ 3، اسٹیچو آف زیوس۔ یونانی زبان میں زیوس کو آسمان کا دیوتا کہا جاتا ہے۔ زیوس کا یہ مجسمہ 430 قبل مسیح میں بنایا گیا ہے، جو یونانی کے ایک مشہور آرٹسٹ فیڈارا نے اولمپیس کے مقام پر تعمیر کیا تھا۔ زیوس کا یہ مجسمہ سنگ مرمر سے بنایا ہوا تھا اور 40 فٹ لمبا تھا۔ اس پر سونے اور ہاتھی دانت سے نہایت خورشید کاری بھی کی گئی تھی۔ یہ مجسمہ زیوس دیوتا کا تھا، جس میں وہ ایک تخت پر بیٹھا ہوا، اس کے ایک ہاتھ پر ایک چھوٹا سا مجسمہ اور تھا جسے فتح کا مجسمہ کہا جاتا ہے، اور دوسرے ہاتھ پر ایک سونے سے بنا ایک لاٹھی تھی جس پر ایک عقاب بیٹھا ہوا تھا۔ یہ مجسمہ ایک ٹیمپل میں نصب تھا جسے 426 عیسوی میں رومی شہنشاہ کے دور میں عیسائی پادریوں نے ختم کر کے یہ مجسمہ استنبول روانہ کرا دیا، جہاں وہ 50 سال کے بعد آتش فشاں کے بعد صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ نمبر 4، ہیگن گارڈن آف بیبیلون۔ 605 سے 662 قبل مسیح میں بخت نصر ثانی کے عہد میں عراق میں تعمیر ہوا۔ یہ باغات شہنشاہ نے اپنی بیوی کے لیے بنائے تھے، کیونکہ شہنشاہ کی بیوی کو پہاڑ اور جنگلات سے لگاؤ تھا۔ کچھ ماہرین کے مطابق یہ باغات تھے ہی نہیں۔ مشہور یونانی ماہر ہیروڈوٹس نے، جسے فادر آف ہسٹری بھی کہا جاتا ہے، اس نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس کے علاوہ چند دوسرے ماہرین کے مطابق ان باغات کا وجود تھا، جو پہلی صدی میں ایک زلزلے کے باعث ختم ہو گئے۔ نمبر 5، کولوسس آف روڈس۔ کولوسس آف روڈس کا یہ مجسمہ سورج دیوتا ہیلیس کا مجسمہ تھا۔ یہ مجسمہ 265 سے 280 قبل مسیح میں یونان کی رود کی بندرگاہ پر تعمیر کیا گیا۔ اسے یونان کی ماہر چارلس نے تعمیر کیا۔ یہ مجسمہ پتھر سے بنایا گیا تھا، جبکہ اس کی بیرونی سطح پتل اور لوہے پر مشتمل تھی۔
اس مجسمے کی اونچائی 110 فیٹ تھی۔ ناظرین اکرام، یہ مجسمہ ایک صدی بھی پوری نہ کر پایا اور 224 قبل مسیح میں ایک زلزلے کے باعث تباہ ہو گیا۔ نمبر 6، میسولیس ہیڈ دی ہیلیکارنس۔ چوتھی صدی قبل مسیح کے وسط میں جب یونان کی ملکہ ارتمس کے شوہر میسولیس کا انتقال ہوا تو اس نے اپنے شوہر کی یاد میں یونان کے شہر ہیلیکارنس میں ایک عظیم مقبرہ تعمیر کیا۔ یہ مقبرہ سفید سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس عمارت کی اونچائی 134 فیٹ، اس کا سب سے نچلا والا حصہ سیڑھیوں کی شکل میں تھا اور 60 فیٹ کی اونچائی تک جاتا تھا۔ اس کے اوپر 36 ستون تھے اور اس ستون کے اوپر ایک ہرامی شکل کی چھت تھی جس پر گھوڑوں کے مجسمے نصب تھے۔ یہ شکار 13ویں صدی میں آنے والے زلزلوں کی وجہ سے تباہ ہو گیا اور ابھی اس جگہ اس کے نشانات ہی موجود ہیں۔ نمبر 7، گریٹ پیرامڈ آف گیزا۔ گریٹ پیرامڈ آف گیزا، جسے حرام خوفو بھی کہا جاتا ہے، مصر میں گیزا کے مقام پر موجود حرام یا پیرامڈ کی شکل میں موجود 3 حرام کا شمار انسان کی قدیم ترین تعمیرات میں ہوتا ہے۔ یہ حرام فرعون کے مقبروں کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان حرام میں سب سے قدیم اور بڑا حرام دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا حرام خوفو کہلاتا ہے۔ اس کی اونچائی 482 فیٹ تھی جو موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ادازن 450 فیٹ رہ گئی ہے۔ اس کی لمبائی چاروں اطراف سے 755 فیٹ ہے اور اس کا کل رقبہ 13 ایکڑ پر موجود ہے۔ یہ تقریباً 400 سال تک دنیا کی سب سے بڑی عمارت رہا ہے۔ اس کی تعمیر تقریباً 2700 قبل مسیح بتائی گئی ہے۔ اس کی تعمیر میں تقریباً 2.3 ملین پتھر کے بلاک استعمال کیے گئے ہیں جن کا کل وزن 5.75 ملین ٹن بتایا جاتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ پتھر اتنے اونچے اور کاریگری کے ساتھ لگایا گیا ہے جو قابل یقین ہے۔ حرام خوفو کے اندر اب تک 3 چیمبر یا کمرے بھی دریافت ہو گئے ہیں۔ یہ حرام خوفو اب دنیا کے قدیم 7 عجائب میں سے قدیم ہے، سب سے قدیم ہے۔ یہ عجوبہ 7 عجوبوں میں سے واحد ہے جو اب تک اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کومنٹ کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بنے گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور میں آپ کے لیے مزید معلوماتی ویڈیو بناتا رہوں۔ میں آپ کو ملتا ہوں اپنی اگلی آنے والی ویڈیو میں۔